بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ چنگیز خان قراقرم کو اپنا مرکز بنا چکا تھا۔ اس کی مملکت وسیع تھی اور اس کی افواج بے شمار تھیں، لیکن عالم اسلام پر حملہ کرتے ہوئے اسے وہ اپنی راہ میں ایک ناقابل تسخیر قلعہ دکھائی دیتا تھا۔ یہ چٹان جس کی عظمت اہل تاتار کے سیلاب کی لہروں کے لیے حوصلہ شکن تھی، علاؤالدین محمد خوارزم شاہ کی عظیم الشان سلطنت تھی، جس کی سرحدیں ایک طرف ہندوستان اور بغداد اور دوسری طرف بحیرہ ارال اور خلیج فارس سے ملتی تھیں۔ جب سلطنت بغداد امن کے گہوارے میں سو رہی تھی، مشرق و مغرب کے حملہ آوروں کے لیے خوارزم اور مصر کی سلطنتیں اسلام کے بازوئے شمشیر زن تھیں۔ چنگیز خان کو سلطنت کی طاقت، خوارزم کی طاقت کا صحیح علم نہ تھا، اس لیے اس نے حملہ کرنے سے پہلے خوارزم شاہ کے ساتھ دوستانہ تعلق پیدا کرنے کے اور خوارزم کے نشیب و فراز سے واقفیت حاصل کرنا ضروری سمجھا۔ چنانچہ ان دو سلطنتوں کے درمیان ایک دوستانہ معاہدہ ہوا، جس کی بدولت ان کے درمیان تجارتی راستہ کھل گیا۔ خوارزم شاہ کے ساتھ اہل تاتار کے تجارتی تعلقات قائم ہونے کے بعد چنگیز خان کے جاسوسوں کے لیے بہت سی آسانیاں پیدا ہو گئیں، لیکن زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ خوارزم کی سرحد کے ایک گورنر نے بخارا کے چند تاجروں کا مال چھین لیا اور انہیں اس الزام میں قتل کر ڈالا کہ وہ چنگیز خان کے جاسوسوں کو خوارزم کے حالات سے باخبر کر رہے ہیں۔ چنگیز خان نے خوارزم شاہ کے پاس اپنا ایلچی بھیج کر گورنر کی اس حرکت پر احتجاج کیا، لیکن بخارا کے تاجر خوارزم شاہ کی رعیت تھے اور ان کے ساتھ چنگیز خان کی ہمدردی سے خوارزم شاہ کے یہ شکوک اور زیادہ بڑھ گئے کہ چنگیز خان خوارزم میں جو کام تاتاریوں نے نہیں لے سکتا، اس کے لیے اس نے بخارا کے تاجروں کی خدمات کی ہیں۔ چنانچہ اس نے برا فروختہ ہو کر چنگیز خان کے ایلچی کو قتل کر حکم دے دیا۔ بعض عمراء نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ کچھ بھی ہو، ایلچی کا قتل جائز نہیں، لیکن سلطان علاؤالدین محمد شاہ ایک خود سر حکمران تھا۔ اس نے کسی کا کہا نہ مانا، ایلچی کو قتل کر کے اس کے باقی ساتھیوں کو داڑیاں جلانے کے بعد انہیں واپس بھیج دیا گیا۔ چنگیز خان کے لیے یہ توہین ناقابل برداشت تھی۔ وہ یہ واقعہ سن کر اٹھا اور ایک پہاڑی پر چڑھ کر دیر تک سورج کے سامنے سربسجود رہا اور پھر بلند آواز میں پکارا، فلک لازوال پر دو سورج نہیں اور اس زمین پر دو خاقان نہیں ہوں گے۔ چنگیز خان اور خوارزم شاہ میں جنگ ناگزیر ہو چکی تھی، لیکن چنگیز خان کو خوارزم کی افواج سے زیادہ اس بات کا خدشہ تھا کہ سورج پرستوں کے خلاف اگر خدا پرست متحد ہو گئے تو اسے صحرائے گوبی کے ویرانوں میں بھی پناہ نہ ملے گی۔ ان واقعات سے قبل خوارزم شاہ اور خلیفہ ناصر میں ناچاکی ہو چکی تھی۔ خوارزم شاہ نے خلیفہ سے مطالبہ کیا تھا کہ سلطنت بغداد کی مساجد میں خلیفہ کے ساتھ اس کے نام کا خطبہ بھی پڑھا جائے، لیکن جب یہ مطالبہ نہ مانا گیا تو اس نے اپنی سلطنت سے خلیفہ کے نام کا خطبہ منسوخ کر کے بغداد پر چڑھائی کر دی۔ راستے میں غیر متوقع برف باری کو برا شگون سمجھ کر واپس چلا گیا۔ اس کے بعد اگرچہ دونوں سلطنتوں کے اختلافات رفع ہو چکے تھے، لیکن خلیفہ بغداد کی سرحد پر ایک طاقتور سلطان کا وجود اپنے لیے ایک مستقل خطرہ سمجھتا تھا۔ چنگیز خان کو ان اختلافات کا اچھی طرح سے علم تھا، لیکن اسے یہ یقین نہ تھا کہ خوارزم پر حملے کی صورت میں بغداد کی رائے عامہ خلیفہ کو غیر جانبدار رہنے دے گی۔ اسے یہ ڈر تھا کہ اگر خلیفہ نے اپنے اختلافات بڑھا کر خوارزم کی حمایت میں اعلان جہاد کر دیا تو افریقہ سے لے کر ہندوستان تک تمام اسلامی ممالک کی افواج اسے کچلنے کے لیے موجود ہوگی۔ ان تمام خدشات کے پیش نظر چنگیز خان قراقرم میں وسیع پیمانے پر جنگی تیاریاں کر رہا تھا۔ خوارزم شاہ کے ساتھ ان بن ہو جانے سے پہلے چنگیز خان کو یہ احساس تھا کہ وہ سلطنت خوارزم کو
تہو بالو کیے بغیر تسخیر عالم کی خواہش کو پورا نہیں کر سکتا۔ اگر خوارزم شاہ اسے شکایت کا موقع نہ بھی دیتا تو بھی زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا کہ تاتاریوں کے ہاتھوں خوارزم کی تباہی چند برسوں کے لیے ٹل جاتی۔ طاقتور ہمسائے کو نظر انداز کرنا یا کمزور ہمسائے پر رحم کرنا چنگیز خان کے مسلک کے بالکل خلاف تھا۔ وزیر اعظم کے ساتھ طاہر کی پہلی ملاقات سے چند ہفتے پیشتر خلیفہ ناصر کو خوارزم شاہ کے ہاتھوں چنگیز خان کے ایلچی کے قتل ہونے کی خبر مل چکی تھی، اور چند دن سے یہ خبر بغداد میں مشہور ہو گئی تھی۔ شکار سے واپس آ کر طاہر نے خوارزم کے سفیر کی طرف اپنا رخ کیا۔ خوارزم کا سفیر عماد الملک جس قدر طاہر کی تیغ زنی سے متاثر ہوا تھا، اس سے کہیں زیادہ اس کی باتوں سے بھی متاثر تھا۔ طاہر کے بلند ارادوں سے واقف ہونے کے بعد اس نے کہا، کاش بغداد میں آپ جیسے نوجوان اور بھی ہوتے۔ طاہر نے جواب دیا، بغداد میں میرے جیسے کئی نوجوان ہیں، لیکن مجھے افسوس ہے کہ آپ کی حکومت جس طرح خلیفہ سے بدظن ہے، اسی طرح بغداد کی عوام سے بھی بدظن ہے، اور خلیفہ کے متعلق میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ خوارزم پر مصیبت آئی تو اس کے لیے غیر جانبدار رہنا ناممکن ہو جائے گا۔ کم از کم وزیر اعظم کے متعلق مجھے یقین ہے کہ وہ قاسم کا باپ ہونے کے باوجود اپنے پہلو میں ایک مسلمان کا دل رکھتا ہے، وہ خلیفہ کو غلط مشورہ نہیں دے گا۔ عماد الملک نے کہا، آپ جیسے خوش فہم انسان کو 500 برس قبل پیدا ہونا چاہیے تھا، اب دنیا بہت بدل چکی ہے۔ طاہر نے کہا، ہو سکتا ہے کہ خلیفہ کے متعلق مجھے غلط فہمی ہوئی ہو، لیکن وزیر اعظم کے متعلق میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ خوارزم کے لیے اس کی نیت بری نہیں ہے۔ عماد الملک نے اپنے ہونٹوں پر ایک حقارت امیز مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، اگر میں وزیر اعظم کے متعلق آپ کی غلط فہمی دور کر دوں تو آپ مجھے اپنی اصلاح کے لیے ہر وقت آمادہ پائیں گے، اور پھر میری جگہ بغداد کی بجائے خوارزم میں ہوگی۔ آپ وعدہ کرتے ہیں کہ یہ راز آپ تک محدود رہے گا؟ میں وعدہ کرتا ہوں۔ عماد الملک نے اٹھ کر ایک چھوٹا سا صندوق کھولا اور ایک باریک چمڑے کا ٹکڑا نکال کر طاہر کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی، خلیفۃ المسلمین خوارزم شاہ کے ہاتھوں خاقان تاتار کے ایلچی کے وحشیانہ قتل کو ایک ناقابل معافی جرم قرار دیتے ہیں، اور یہ یقین دلاتے ہیں اگر خاقان تاتار اس ظالم بادشاہ کی سزا دینے کا ارادہ کر لے تو عالم اسلام سے کوئی آواز اس کی حمایت میں نہیں اٹھے گی، اور عالم اسلام کے روحانی پیشوا کی دعائیں بھی ان کے ساتھ ہوں گی۔ مخلص وحید الدین وزیر خارجہ۔ اس عبارت کے نیچے چینی زبان کے چند حروف درج تھے۔ طاہر نے ان حروف پر انگلی رکھ کر عماد الملک سے پوچھا، یہ کیا لکھا ہے؟ عماد الملک نے جواب دیا، یہ چنگیز خان کے سفیر کی تصدیق ہے۔ اس نے کہا ہے کہ آپ کے خادم خاص نے خلیفہ کو اپنا ہم خیال بنا لیا ہے۔ طاہر نے کچھ دیر سوچنے کے بعد سوال کیا، آپ کے خیال میں یہ خادم خاص کون ہے؟ عماد الملک نے جواب دیا، وحید الدین۔ اور کون؟ طاہر نے کہا، نہیں، یہ کوئی اور ہے، خلیفہ کا کوئی ایسا معتمد جو بغداد میں چنگیز خان کی جاسوسی کر رہا ہے۔ عماد الملک نے کہا، اگر وحید الدین نہیں تو پھر وزیر اعظم ہوگا۔ نہیں، میرے خیال میں وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے علاوہ کوئی اور ہے۔ آپ یہ تحریر پہچانتے ہیں؟ نہیں، میں نام پڑھ سکتا ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ وزیر خارجہ نے تاتاری سفیر سے اپنا خط کی تصدیق کروانے کی بجائے اسے اس پیغام بھجوانے کے لیے کیوں نہ کہہ دیا؟ عماد الملک نے جواب دیا، اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی یہ کہ جب سے جاسوسی کے الزام میں تاجر قتل کیے گئے ہیں، ہماری حکومت نے چنگیز خان کے ساتھ بغداد کے تاتاری سفیر کے نامہ و پیام کا راستہ بند کر دیا ہے۔ اس نے چند بار خود کو قراقرم جانے کے لیے ہماری حدود سے گزرنے کی اجازت مانگی ہے، لیکن ہماری حکومت نے انکار کر دیا ہے، اور اب چنگیز خان کے ایلچی کے قتل کے بعد اس کے لیے وہاں پیغام بھیجنے یا خود جانے کی کوئی صورت ہی نہیں۔ ہماری سلطنت میں سے گزرنے کے علاوہ اس کے لیے صرف دو راستے ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ مغرب کے ممالک سے گزرتا ہوا روس کا رخ کرے،
اور پھر روس کے ان ناقابل عبور علاقوں سے گزرے جن کے باشندے حال ہی میں تاتاریوں کی صفاکی کو دیکھ چکے ہیں۔ وہ کسی تاتاری یا ان کے ایلچی کو ان کے حسب و نسب پوچھے بغیر قتل کر دیں گے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ سمندر کے راستے ہندوستان جائے اور وہاں سے قراقرم کا رخ کرے۔ اس صورت میں اس کے سامنے وہ بلند پہاڑ حائل ہوں گے جن سے پرندہ بھی نہیں گزر سکتا۔ طاہر نے پوچھا، یہ تحریر آپ کے ہاتھ کیسے آئی؟ عبد الملک نے جواب دیا، خلیفہ ناصر کی فراست نے ہمیں چکنا رہنا سکھا دیا ہے۔ انہوں نے اس مہم کے لیے ایک خوارزمی ترک کی خدمات حاصل کی تھیں اور چمڑا اس کے جوتے کے تلے اندر سی دیا تھا، لیکن ہماری سرحد کے افسر جاسوسوں کو پہچاننے میں بہتر ماہر ہوتے ہیں۔ سرحد کے گورنر نے ایلچی کو قتل کر دیا ہے اور اس خط کی نقل سلطان کو اور اصل میرے پاس بھیج دیا ہے۔ خلیفہ کو ان واقعات کا علم ہو چکا ہے۔ میں وزیر اعظم سے مل چکا ہوں، اسے میں نے یہ نہیں بتایا کہ اصل خط میرے پاس پہنچ چکا ہے، میں نے اسے صرف نقل پیش کر دی ہے۔ تو وزیر اعظم نے آپ کو کیا جواب دیا؟ انہوں نے بے شمار قسمیں کھائیں، وزیر خارجہ کو گالیاں دیں اور مجھے اپنے محل میں بٹھا کر سیدھے خلیفہ کے پاس پہنچے اور واپس آ کر مجھے بتایا کہ خلیفہ نے وزیر خارجہ کو بلایا ہے۔ خلیفہ کا ارادہ ہے کہ اسے محل میں بلا کر گرفتار کر لیا جائے۔ اس کے بعد اسی شام مجھے وزیر اعظم نے دوبارہ اپنے محل میں بلا کر کہا کہ وزیر خارجہ روح پوش ہے اور اس کی تلاش جاری ہے۔